بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا گناہ جس انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخرکار کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں بمشہور جن و انس کہ جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس کے بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ سورۃ رحمان میں رب کریم کا ارشاد ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین کرام، آوازیں ہماری زندگی کا ایک بہت خاص حصہ ہیں۔ آواز انسان میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چڑچڑاہٹ، جھولے میں کھیلتے بچوں کی کلکاریاں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور لاتعداد دوسری آوازیں جو ہماری سماج سے ٹکراتی ہیں، لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین کرام، سائنسدانوں نے برسوں کی تخلیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انسان کے سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماوراء صورت کی آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ٹن سے لے کر 2 کروڑ ہرٹز سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہماری دھرتی ماں یعنی زمین کو ہی لے لیجیے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے، مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہے اور فریاد کرتے ہوئے کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل لوں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ وقت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین کرام، زناکاری کی بدترین لعنت ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر نہ ہو اور جسے اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت ہی بے غیرت، بے شرم و بے حمیت ہوگا اور جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب آ چکی ہو۔ دین اسلام نے زنا تو کیا اس کے قریب سے بھی جانے کا روکا ہے، یعنی اس بری اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو زنا کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ نبی قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور بدکاری کے قریب ہی نہ جو، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کبھی ترفیل ہے اور 1000 بار لائق مذمت ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کرتا تو نور ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے 2 کلوں اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ 2 کلوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف شرع باتوں سے روکے رکھے اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کی جنت کے ضامن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، مثلا زبان کفر و شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا
گھر ہے اور شرمگاہ زنا جیسے کبیرہ گناہی کا تو سرچشمہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ رب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار زانی شخص کو روز قیامت کیا سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے آگ کی اتنی وزنی ذرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے اور زنا کا ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 عذاب یہ ہیں، نمبر 1 زنا اور بدکاری کرنے والا شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2 مال و رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو محتاج بن کر رہ جائے گا۔ نمبر 3 زنا اس کی عمر کو گھٹا دے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2 کڑے اور سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ اور نمبر 3 عرصہ دراز تک جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دوسرا گناہ نفس محرم کو قتل کرنا، یعنی کہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کفر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان لوگوں کے لیے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیات میں فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔